سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ مہینے اور ان مہینوں میں سے کچھ دن اور کچھ راتیں بڑی برکت والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمتوں والے برکتوں والے مہینے بھی عطا کیے اور رحمتوں اور برکتوں والی راتیں اور دن بھی عطا کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ شعبان کے مقدس مہینے کو نسبت کس کے ساتھ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ تو جس کو نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، اس کی شان اور مقام کتنا بلند ہوگا۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ تو اس مہینے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت کریں۔ اور اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شعبان معظم کی جو 15ویں رات ہے، یعنی 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان والی رات، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب شعبان کی 15ویں ہو تو جاگا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر رب کائنات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخشوں۔ یعنی کہ غروب آفتاب کے بعد رب کائنات کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، آئے میری بارگاہ میں مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کو بخش۔ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، آئے میری بارگاہ میں رزق مانگے، میں اس کو رزق دے دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، تاکہ میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں۔ اور یہ اعلان طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یعنی شب برات کو سورج کے غروب ہونے کے بعد رب کائنات کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ رب کائنات اپنی رحمتوں سے، اپنے انوار سے، اپنی برکات سے پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر۔
تو مانگ تو صحیح، اگر عطا نہ کروں اور تیرا دامن نہ بھر دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی کوئی نہیں۔ مانگ مجھ سے رزق مانگ، مجھ سے اولاد مانگ، مجھ سے کاروبار مانگ، مجھ سے مدینے کی ہوا مانگ، کعبہ کی فضا مانگ۔ آج اپنے دامن کو نہ دیکھ، آج میری عطا کو دیکھ۔ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اب تنگیے داماں پہ نہ جا، مانگ ارے مانگ، ہیں آج وہ مائل با عطا، مانگ ارے مانگ۔ میری بارگاہ میں آؤ، اپنے ملک ملت کی عافیت مانگو، اپنے ملک کی ترقی مانگ، مانگ گناہوں سے بخشش مانگ، مانگ درد دل اور حسن نظر مانگ۔ آج میری بارگاہ میں جو سوال کرو گے، جو مانگو گے، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس رات رب کائنات کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے، پہلے آسمان سے بار بار صدائیں آ رہی ہوتی ہیں، اے میرے بندو مانگو، مجھ سے مانگو۔ ساری رات ندائیں ہوتی رہیں گی، ساری رات بخشش ہوتی رہے گی۔ شب برات کی پوری رات رب کائنات کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں کہ جو اس رات کو بھی غفلت میں گزارتا۔ کچھ لوگ تو رات کو بخشش میں گزارتے ہیں، کچھ لوگ رب کے غضب کو آوازیں دیتے ہیں، پٹاخے چلائیں گے، آتش بازی کا مظاہرہ کریں گے، رب کائنات کے غضب کو آوازیں دیتے ہیں۔ اور اس رات رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس کے بارے میں میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں واسطے کھلا یا رحمت دا دروازہ۔ تو اس رات رب کائنات فرماتا ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ، مانگو، مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں عطا کرتا۔ میرے پیارے مسلمان بھائی، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات جو بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، رب کائنات اس کے سوال کو پورا کرے گا، کیونکہ رب کائنات کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، نہ کبھی ختم ہو سکیں گے۔ اس کی بخشش روز ازل سے جاری ہے اور روز ابد تک جاری رہے گی۔ کائنات ختم ہو جائے گی لیکن اس کی رحمت پھر بھی جاری رہے گی۔ جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، اور تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اور تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سے کوئی گدا نہیں، تجھ سے کوئی سخی نہیں۔ یا الہی میں سب گداؤں سے بڑھ کر گدا ہوں، تو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے۔ مجھ سے کوئی گدا نہیں، تجھ سے کوئی سخی نہیں۔ گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، بد کردار ہوں، بد افعال ہوں، کبھی نیکی کا کام کیا نہیں، آنکھ نے کبھی نیکی نہیں دیکھی، کانوں نے کبھی نیکی نہ سنی، زبان سے کبھی نیکی نہ بولی،
ہاتھ سے کبھی نیکی نہ کی، پاؤں سے کبھی نیکی نہ کی، مگر تو لجپال ہے میرے مولا۔ اگر میں سب سے بڑا گناہگار ہوں تو سب سے بڑا غفار ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکالا۔ ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے، دیوے دیس نکالا۔ لاکھ گناہ میرا اللہ دیکھے، پردے گجن والا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیو، شب برات بڑی رحمتوں والی، برکتوں والی رات ہے، اور اس رات اللہ کی عبادت کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے بڑا جو ثواب ملتا ہے۔ روز الافکار میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے اور ایک سفید پتھر کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے۔ دیکھا کہ ایک سفید پتھر پڑا ہے، بڑا خوبصورت پتھر ہے، اس کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی عجیب چیز نہ دکھلا دوں؟ تو پتھر کو دیکھ کر حیران ہو رہا ہے، اس سے عجیب چیز نہ دکھلاؤں؟ عرض کی، یا اللہ دکھلا دیجئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ اس پتھر پر اپنا عصا مبارک مارو۔ آپ نے پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا، پتھر پھٹ گیا اور ایک بزرگ اللہ کے نیک بندے اس پتھر میں سے برآمد ہوئے، جن کے ہاتھ میں سبز چھڑی تھی اور قریب ہی انگوروں کی ایک بیل تھی جس پر انگور لگے ہوئے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ انگور میری روزانہ کی غذا ہے، اور میں یہاں پر اللہ رب العزت کی عبادت ہی کرتا ہوں، کوئی اور کام میں نہیں کرتا۔ یہاں پر میرا کام ہے اللہ کی عبادت کرتے رہنا۔ پوچھا، اے اللہ کے نیک بندے، کتنے دن سے یہاں پر اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ عرض کی، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ دنوں کی بات کرتے ہو، مجھے تو 400 سال گزر گئے اس پتھر میں، اور کوئی کام نہیں۔ رزق بھی مجھے پتھر کے اندر سے ہی ملتا ہے۔ رب نے میرے لیے انگوروں کا انتظام کیا ہوا ہے، ان انگوروں کو کھا لیتا ہوں، مجھے رزق ملتا ہے، اور ہر لمحہ ہر گھڑی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، میرے مولا، کیا اس سے افضل بھی کوئی مخلوق ہے؟ کس بندے کا کام کوئی نہیں، صرف تیری عبادت ہی کرنا ہے، کہیں جاتا آتا بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، پتھر کے اندر بیٹھ کر میرے مولا یہ تیرا ذکر کر رہا ہے، تیری عبادت کر رہا ہے۔ یا اللہ، اس سے زیادہ تو تیری کسی نے عبادت نہ کی ہو۔ رب کائنات نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، یہ میری بڑی عبادت کرنے والا ہے، 400 سال گزر گئے، پتھر کے اندر بیٹھ کر یہ میری عبادت کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، کہیں جاتا آتا بھی نہیں، رزق کا انتظام بھی میں نے پتھر کے اندر ہی کیا ہوا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام، یاد رکھنا کہ میرا ایک پیارا محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا آخری نبی تشریف لائے گا، میں اپنے اس پیارے محبوب کو ایک امت عطا کروں گا، اور اس امت کو شعبان کا ایک مقدس مہینہ عطا کروں گا، اور اس مہینے میں ایک رات عطا کروں گا جس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات میں اگر وہ 2 نفل ادا کر لے، اس رات میں اگر وہ صرف 2 نفل ادا کر لے، اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ان کو میں اجر عطا کروں گا۔ اب دیکھیں کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب کائنات نے
ہمیں شعبان کا مقدس مہینہ عطا کیا، اور اس مہینے میں ایک رات جس کو شب برات کہتے ہیں وہ رب نے ہمیں عطا کی۔ اس رات رب کا ذکر کریں گے، رب کی عبادت کریں گے، اور اگر 2 نفل ادا کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب مل رہا ہے کہ 400 سال کی عبادت ایک طرف، ان 2 نفلوں کا جو ثواب ہے وہ 400 سال کی عبادت سے اللہ اس کا ہمیں زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ تو اس رات کو غفلت پہ نہیں گزارنا، اس رات کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنا۔ اور اس رات میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور بھی عمل کیا کرتے تھے، ہو سکے تو وہ بھی عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس رات ہو سکے تو قبرستان کی حاضری دیں، خصوصاً شہداء کرام، اولیاء کاملین، ان کے مزارات پر انوار پر، اور اگر والدین میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا تو ان کی قبر پر حاضری دیں، دوست احباب جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر بھی حاضری دیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالاسناد حضرت قربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں ہیں اور آپ کا سر انور آسمان کی طرف ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ لیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان کی وہ رات ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، اور اس رات میں رب کائنات دنیا کے آسمان پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات رب کائنات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو اس رات رب کائنات بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ایک بکری ہو، اس بکری کے جسم پر بال ہو، کیا ان بالوں کو گنا جا سکتا ہے؟ چلیں پوری بکری کے بالوں کو نہیں، اگر ہم اس بکری کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں کیا ان بالوں کو گن سکتے ہیں؟ انگلی رکھ دیں، انگلی کے نیچے جتنے بال ہیں ان بالوں کو بھی گننا بہت مشکل ہے۔ تو رب کائنات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، اور قبیلہ بنی کلب جو ہے یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات اس رات اتنے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، اتنے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے کہ جن کی تعداد کو گنا جا سکتا ہے۔ تو اتنی رحمتوں والی برکتوں والی رات ہے، اور اس رات قبرستان میں جانا، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بہت ساری احادیث میں، روایات میں ایصال ثواب کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو میت قبر میں غرق ہونے والے کی طرح اور غوطے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نہ کرے جو دریا میں ڈوب رہا ہو، اس کی کتنی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ میرا بازو پکڑے مجھے باہر نکال دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ میت قبر میں
غرق ہونے والے کی طرح اور ہوتے کھانے والے کی طرح ہوتی ہے، میت کو ہر وقت دعا کا انتظار رہتا ہے اور دعا قبر میں میت کو پہنچتی ہے۔ جو دعا اس کا باپ کرے، اس کی ماں کرے، یا اس کا بھائی کرے، یا کوئی دوست عزیز کرے، تو پتہ چلا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا جب یہ دعا میت کو قبر میں پہنچتی ہے تو وہ دعا میت کو تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پیاری محسوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ جو میت ہوتی ہے جب قبر میں رکھتے ہیں تو وہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے اور انتظار کرتی ہے دعا کا۔ جو دعا اس کا باپ کرے، اس کی ماں کرے، اس کا بھائی کرے، کوئی دوست عزیز کرے، تو وہ دعا جب اس کو قبر میں پہنچتی ہے تو دنیا وما فیہا، کہ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پیاری وہ دعا اس کو لگتی ہے۔ تو اس لیے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اور شب برات کو تو رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ وہ جتنی مرضی اللہ کی عبادت کرتے رہیں اس رات ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ شرک کرنے والا مشرک، کینہ پرور، حسد کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ دینے والا، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، غرور کرنے والا، والدین کا نافرمان اور ہمیشہ شراب پینے والا، اب اگر یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بھی شب برات کو اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تو ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اس لیے اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ کے اندر ملوث ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شب برات سے پہلے اپنے ان گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لے، ان کو راضی کر لے۔ اگر وہ ناراض ہیں دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر پر جا کر حاضری کرے، وہاں پر جا کر ان کو ایصال ثواب کرے۔ جب ایصال ثواب کے تحفے ان کو قبر میں پہنچیں گے تو اپنے بیٹے کو وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے معافی مانگی جائے گی۔ جو گناہ جن میں وہ ملوث ہے ان گناہوں کی سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرے تو رب کائنات غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ جب وہ توبہ کرے گا تو رب کائنات اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اس رات وہ عبادت کرے گا تو رب کی بارگاہ میں اس کی عبادت بھی قبول ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس رات کو رب کائنات کی نافرمانی میں گزارتے ہیں۔ اکثر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ آتش بازی کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید شب برات جو ہے اس رات شرلیاں اور پٹاخے چلانے چاہیے۔ وہ شرلیاں پٹاخے چلا کر اللہ رب العزت کے غضب کو آواز دینے والے ہیں۔ اس رات کو آتش بازی کی نظر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا صحابہ کرام کا معمول کیا ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے۔ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہوتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء اور مساکین جو ہیں ان کو ماہ رمضان سے پہلے ان کو یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ پہنچ جائے اور وہ رمضان کی تیاری کر سکتے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد یعنی شرعی سزا نافذ کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، اور جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں
ماہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے خود کو فارغ کر لیتے، اور جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا تو غسل کر کے اعتکاف بیٹھ جاتے۔ کہتے ہیں ہمارے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ شعبان کی آمد جیسے ہی ہوتی تو وہ اپنے کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے، اللہ کی بات میں پورا مہینہ گزارتا۔ یہ ہمارے بزرگان دین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا، اور آج کل کے مسلمانوں کا معمول کیا ہے؟ اگر کھجوریں آج 500 روپے کلو ہیں، رمضان شروع ہوتے ہی ان کی قیمت بھی ڈبل ہو جائے گی۔ آلو اگر 50 روپے کلو ہیں، رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس کی بھی قیمت بڑھ جائے گی۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی قیمت رمضان میں مسلمان نہ بڑھے۔ صحابہ کا جذبہ یہ تھا کہ غریبوں کو صدقہ دو، خیرات دو، دنیاوی کاموں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ اور آج کے مسلمانوں کا معمول یہ ہے کہ کیسے غریبوں کی چمڑی اتارنی ہے۔ غریب تو پہلے مہنگائی میں پسا پڑا، لیکن یہ بڑے بڑے تاجر، یہ بڑے بڑے لوگ مصنوعی مہنگائی کریں گے تاکہ غریب جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھاتا ہے وہ بھی اس کو نصیب نہ ہو۔ اور صحابہ کا معمول یہ تھا کہ وہ شعبان کو بھی اللہ کی عبادت میں گزارتے، دنیاوی کاموں سے فراغت حاصل کرتے، اور رمضان کا پورا مہینہ رب کائنات کی رضا کے لیے گزار دیتے، عبادت کے اندر گزار دیتے۔ اور آج کے مسلمان اپنی چیزوں کا ریٹ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج بھی وہ غریب الغربا ہے۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے۔ مسلمان دن بدن تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب بارات کو خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی استقبال کی تیاری کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔